کل عمارت گرنے سے لوگ مرے، سب آرام سے سوئے، کس کس کی بات کریں، تمام ادارے ہی چور ہیں۔ کراچی تجاوزات کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس، مزید کہا کہ ابھی تو مرنے کی گنتی شروع ہوئی ہے، آگے دیکھیں خدا نہ خواستہ کراچی پورا ہی نہ گر جائے۔ عدالت کا گرین بیلٹ پر قائم عمارت کو گرانے کا حکم، کراچی ماس ٹرانزٹ کے نقشے پر بھی عدم اعتماد۔ کراچی کے علاقے گولی مار نمبر 2 میں رہائشی عمارت گرنے کا واقعہ، امدادی کارروائیاں دوسرے روز بھی جاری، ملبے سے مزید ایک لاش نکال لی گئی، جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی، 32 زخمی ہیں۔ پاک آرمی، سندھ رینجرز، پولیس، فائر بریگیڈ سمیت دیگر ادارے ملبہ ہٹانے میں مصروف، عمارت گرنے سے ہلاکتوں کا مقدمہ درج۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی کے خلاف احتجاج، مظاہرین کا کہنا ہے فردوس شمیم نقوی بلڈر ہیں، ملیر کینٹ ایریا میں ان کے پروجیکٹ میں اپارٹمنٹ لیا، اب مزید پیسے مانگ رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ چین میں پھنسے پاکستانیوں کا معاملہ حل کرے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت، نمائندہ وزارت خارجہ نے آگاہ کیا منگل کو کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا۔ شہریوں کے والدین کہتے ہیں زلفی بخاری اپنے بیانات سے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اپنی زندگی میں خانہ کعبہ کو خالی ہوتے نہیں دیکھا، آپ کے بچے ایک دن ضرور واپس آئیں گے۔ کرونا وائرس کے وار جاری، چین میں مزید 30 افراد ہلاک، 143 نئے کیسز سامنے آ گئے، دنیا بھر میں ہلاکتیں 3,386 ہو گئیں، متاثرین کی تعداد 98,400 سے تجاوز کر گئی۔ امریکی نائب صدر کا کرونا ٹیسٹ کٹس کی تعداد انتہائی کم ہونے کا اعتراف، بھارت میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 30 ہو گئی، سڈنی میں تمام سکول بند، فلسطین میں 30 روز کے لیے ایمرجنسی نافذ۔ سپریم کورٹ کا خیبر پختونخوا حکومت کو تمام سرکاری املاک کا روایتی اور ڈیجیٹل ریکارڈ تیار کرنے کا حکم، عدالت نے صوبائی حکومت سے 6 ماہ میں عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی، سرکاری املاک کے نقصان پر متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی کی بھی ہدایت۔ مسلم لیگ نون کے وفد کی کراچی میں سیاسی سرگرمیاں جاری، وفد کی فاروق ستار سے ملاقات، نون لیگ میں شمولیت کی دعوت بھی دی۔ میڈیا گفتگو میں فاروق ستار نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت بری طرح ناکام ہو گئی، شاہد خاقان عباسی بولے خواہش ہے سب کو جوڑا جائے۔ رانا ثناء اللہ کی آج نیب لاہور میں طلبی، نون لیگی رہنما کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں بلایا گیا ہے۔ نیب تفتیشی ٹیم نے رانا ثناء اللہ کو عدم تعاون اور سوالوں کے نامکمل جواب دینے پر دوبارہ طلب کیا۔ ہر سیاسی جماعت کو پورا حق حاصل ہے کہ سندھ میں اپنی تنظیمی معاملات کو دیکھیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کوئٹہ میں گفتگو، کہا کہ پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو ان کا حق ملے، گندم بحران کا معاملہ صوبے نہیں وفاق کا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں 2 روز سے جاری بارشوں نے تباہی مچا دی، چھتیں گرنے کے واقعات میں 7 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے۔ لاہور، مری، ملتان، علی پور چٹھا، گجرات سمیت دیگر شہروں میں بارش، آزاد کشمیر کی وادی نیلم، گریس اور لیپا ویلی میں بھی برف باری سے رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ فیصل آباد میں 2 روز سے جاری بارش نے جل تھل کر دیا، شاہراہیں ندی نالوں میں تبدیل، نشیبی علاقے زیر آب آنے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔
کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کا راج. کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 490 پوائنٹس کی کمی. 100 انڈیکس 39,000 کی سطح سے نیچے آ گیا. لاہور ہائی کورٹ کا پی ایس ایل میچز کے دوران ٹریفک جام کا نوٹس. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس میں کہا کہ پی ایس ایل میچز کی وجہ سے ہزاروں افراد مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. عدالت کا لا آفیسر کو 13 مارچ کو پی سی بی اور متعلقہ حکام سے ہدایات لے کر پیش ہونے کا حکم. گورنر پنجاب چودھری سرور ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں، جہاں وہ مختلف تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں. لندن میں ان کے اعزاز میں ہاؤس آف پارلیمنٹ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے ایم پیز نے بھرپور شرکت کی. تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان کی رپورٹ میں. برطانوی پارلیمنٹ ہاؤس میں لارڈ قربان حسین کی جانب سے گورنر پنجاب چودھری سرور کے اعزاز میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں بھارتی نژاد کنزرویٹو پارٹی کی جانب سے ہاؤس آف لارڈز کے ممبر لارڈ رمبی رینجرز CBC بھی شریک ہوئے. تقریب میں پاکستان کی سیاسی صورتحال سمیت کشمیر اور بھارتی مظالم پر بات چیت ہوئی. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے پارلیمنٹ کی اس تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو کشمیر اور بھارت میں جاری انسانیت سوز مظالم کا نوٹس لینا چاہیے. انہوں نے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں مسلمانوں کے خلاف ڈھائے جانے والے مظالم سے بھی آگاہ کیا. تقریب میں MP خالد محمود، MP ناز شاہ، سابق MP واجد خان، MP راجہ محمد یاسین، ڈپٹی میئر برنلے CBE مشتاق لاشاری، CEO چین ون اور چیئرمین فیڈمک کاشف چودھری میاں راشد اشفاق نے بھی شرکت کی. غلام حسین عوان، 92 نیوز UK. ممبر آزاد کشمیر اسمبلی اور چیئرمین صوفی پیس فورم انٹرنیشنل پیر سید محمد علی رضا بخاری نے ایسٹ لنڈن میں پریس کانفرنس کا اہتمام کیا. ان کا کہنا تھا 5 اگست کے بعد جس طرح کشمیر کے لوگوں کے بنیادی حقوق پامال کیے گئے اور مودی نے جو آئینی دہشت گردی کی ہے وہ انتہائی بھیانک ہے. تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں. کشمیری اپنی دھرتی پر امن سے جینا چاہتے ہیں اور وہ مسلسل اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. کشمیر کی بیٹیوں اور جوانوں کے عزم جواں ہیں. ان خیالات کا اظہار ممبر آزاد کشمیر اسمبلی پیر سید محمد علی رضا بخاری نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا. RSS کے ایجنڈے کے تحت اور اس کے امبریلے کے تحت جو دیگر جو آرگنائزیشنز ہیں اور جو BJP لیڈ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آج کی دنیا میں، مہذب دنیا میں ان کی گنجائش باقی نہیں ہے. انہوں نے کہا آج بھی کشمیر میں کرفیو نافذ ہے، نوجوانوں کو ٹارچر سیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ فوری انسانی راہداری قائم کریں تاکہ دنیا وہاں ہونے والے مظالم دیکھ سکے. کشمیر پہ یقیناً بہت کہنے کی ضرورت ہے، بہت بولنے کی ضرورت ہے، بہت لکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کے حق میں جو حق خود ارادیت کے لیے، اپنے بنیادی رائٹ کے لیے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے، جو ان کا برتھ رائٹ ہے، اپنی دھرتی پہ وہ امن کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. ایک ایسا رائٹ جس کا ورلڈ کمیونٹی نے ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے. یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل میں پاس شدہ ریزولوشن موجود ہیں، وہ شاہد و گواہ ہیں، اور ان کا پیدائشی حق. پیر سید محمد علی رضا نے کہا اس وقت اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ جو قراردادیں سیکیورٹی کونسل سے منظور ہوئیں ان پر عمل درآمد کرایا جائے، کیونکہ مودی نے پورے جنوبی ایشیا کا امن داؤ پر لگا دیا ہے. سلیم صابری، 92 نیوز، لندن. اردو گلوبل اور کریمیا انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام نوٹنگم میں مقابلہ حسن قرات منعقد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے 10 سے 15 سال کے بچوں نے حصہ لیا. تفصیلات شہزاد ارمان کی رپورٹ میں. پیر لخت حسنین شاہ کی زیر صدارت منعقد ہونے والے اس پروگرام میں برطانیہ بھر سے بچوں نے شرکت کی اور اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک کی قرات سے محفل کو معطر کیا. نوٹنگم کی مقامی کمیونٹی سمیت دیگر شہروں سے بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس باوقار محفل میں شریک ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان
حاضرین اور شرکائے محفل نے جہاں اس مقابلے کو بے حد سراہا، وہیں سب اس بات پر متفق تھے کہ اس طرح کے مقابلوں سے ہماری نئی نسل میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ بڑھے گا۔ پروگرام کے آرگنائزر سعید آل محمد اور علامہ امجد الزہری کا کہنا تھا کہ اس دور میں قرآن پاک کی تعلیمات نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ پاکستانی ڈاکٹر محمد معظم گلزار نے آئرلینڈ میں نیشنل آفس آف کلینکل آڈٹ کا سب سے بڑا ایوارڈ جیت کر پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ رائل کالج آف سرجنز میں ہونے والی سالانہ تقریب میں ججز نے محمد معظم گلزار کی رپورٹ کو سال کی بہترین رپورٹ قرار دیا۔ تفصیلات فیصل مرزا کی رپورٹ میں۔ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی ڈاکٹر محمد معظم گلزار نے دیار غیر میں پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ ڈبلن کے کرمنل چلڈرن ہاسپٹل میں کام کرنے والے ڈاکٹر معظم نے نیشنل آفس آف کلینکل آڈٹ کو اپنی ریسرچ پیڈیاٹرک ECG چیک لسٹ پیش کی، جسے ادارے نے سال کی بہترین رپورٹ قرار دیتے ہوئے انہیں کوالٹی امپروومنٹ چیمپئن ایوارڈ کا حقدار قرار دے دیا۔ Potential award winners now coming up. Mohammed Muazzam Gulzar from the Children's Health Ireland in Crumlin is going to present one of the quality improvement submissions. رائل کالج آف سرجنز میں ہونے والی سالانہ ایوارڈ تقریب میں ریکارڈ پاکو اور ہیلن کیونا نے بھی اپنی رپورٹس پیش کی اور انہیں ہائیلی ریکمینڈڈ قرار دیتے ہوئے ججز نے محمد معظم گلزار کی رپورٹ کو سال کی بہترین رپورٹ قرار دیا، جس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ نوکا کوالٹی امپروومنٹ چیمپئن ایوارڈ ہے، نیشنل آفس آف کلینکل آڈٹ جس کو نوکا ہم بول رہے ہیں، اور یہ پورے آئرلینڈ میں سے جتنے کوالٹی امپروومنٹ ایوارڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو یہ سکروٹنی کرتے ہیں اور اس میں سے ٹاپ 3 سبمیشنز کو پریزنٹیشن کے لیے بلاتے ہیں، اور ان ٹاپ 3 میں سے میرا بھی ایک پروجیکٹ تھا اور وہ پھر ان ٹاپ 3 میں سے ونر قرار دیا گیا۔ تو یہ پورے آئرلینڈ میں جو سب سے بڑا ہیلتھ کیئر کی ریگولیٹری باڈی ہے اس کا کوالٹی امپروومنٹ چیمپئن ایوارڈ جیتنا میرے اور ایک پاکستانی ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ آئرلینڈ میں موجود پاکستانی کمیونٹی نے ڈاکٹر معظم گلزار کو پاکستان کا نام روشن کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے سینئر پاکستانی ڈاکٹر نے اس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کیا۔ مجھے بہت فخر ہے یہ بات جاننے میں کہ ایک میرے کولیگ جو ہیں انہوں نے نوکا کی کانفرنس میں ایسا ایوارڈ جیتا ہے۔ آئرلینڈ میں پاکستانی ڈاکٹرز نظام صحت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے پوری آئرش قوم پاکستانی کمیونٹی اور خاص طور پر پاکستانی ڈاکٹرز کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آئرلینڈ میں پاکستانی ڈاکٹرز کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جس کی وجہ ان کا پروفیشنلزم ہے۔ محمد معظم نے نوکا ایوارڈ حاصل کر کے اس قدر کو مزید بڑھا دیا ہے اور پوری پاکستانی قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ فیصل مرزا، 92 نیوز، ڈبلن، آئرلینڈ۔ جرمنی کے شہر ہاناؤ میں قتل ہونے والے 11 افراد کی یاد میں تعزیتی تقریب ہوئی، جس میں جرمن چانسلر اینجلا مرکل اور جرمن صدر والٹ شٹائن مائر نے آخری رسومات میں خصوصی شرکت کی۔ مزید تفصیلات اصغر مرزا کی رپورٹ میں۔ 19 فروری کی شام 10 بجے جرمنی کے شہر ہناؤ میں 2 مختلف شیشہ بار میں فائرنگ کر کے جرمن شہری توبیاس آر نے 10 بے گناہ افراد کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ اس انتہائی افسوسناک واقعے نے پورے ملک کو سوگ میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس واقعے میں مرنے والے 11 افراد کی یاد میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں جرمن چانسلر اینجلا مرکل، جرمن صدر والٹ شٹائن مائر، صوبہ ہیسن کے منسٹر پریزیڈنٹ فالکر بوفر اور ہناؤ کے میئر بھی شریک ہوئے اور مرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تعزیتی تقریب میں مرنے والوں کے لواحقین اور رشتہ داروں سمیت 600 افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر انتہائی جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔
ہناؤ شہر کے وسط میں بڑی اسکرینوں کے ذریعے کانگریس ہال میں ہونے والی تقریب براہ راست دکھائی گئی۔ 19 فروری کی شام توبیاس آر نے ہناؤ میں اپنی والدہ سمیت 10 افراد کو قتل کر کے خودکشی کر لی تھی۔ پولیس کی اب تک کی تفتیش کے مطابق اس واقعے میں دہشت گردی میں ملوث کسی گروپ کے شواہد نہیں ملے، جس سے یہ نظر آتا ہے کہ قاتل ذہنی مریض تھا اور یہ ساری کارروائی اس نے اکیلے ہی انجام دی۔ سعودی عرب میں پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے نائب صدر محمد شیر خان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس میں مقامی قیادت نے ملک کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ریاض سے عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے۔ ریاض میں مسلم لیگ نون کے رکن بادشاہ نذیر خان کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں ریاض ریجن کے صدر خالد اکرم رانا اور دیگر پارٹی عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے نائب صدر محمد شیر خان کا کہنا تھا کہ فاٹا کو صوبے میں ضم کرنے کے بعد ابھی تک علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے گئے، جبکہ صوبے بھر میں پی ٹی آئی کوئی بڑا منصوبہ لانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ بی آر ٹی جیسے منصوبے عوام کے لیے وبال جان بن چکے ہیں۔ خدا را ذرا کے پی کا چکر لگاؤ، دیکھو، خود دیکھو، ہماری باتوں پہ یقین نہ کرو کیونکہ ہم تو مخالف ہیں۔ خود دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے۔ مسلم لیگ نون ریاض ریجن کے صدر خالد اکرم رانا کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی کا سفر رک چکا ہے اور معیشت کا برا حال ہے، مگر موجودہ حکومت پاکستان کو مسائل سے نکالنے کی بجائے اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی انتقامی سیاست کر رہی ہے۔ پاکستانی خواتین ہر شعبہ زندگی میں خود کو منوا رہی ہیں۔ روایتی پٹھان گھرانے سے تعلق رکھنے والی باحجاب شہناز کمال حجاب اپنے کوچنگ کریئر کو کامیابی سے آگے بڑھا رہی ہیں، جس پر انہیں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی بھی مل رہی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میں ایک طرف تو عورت مارچ اور خواتین کی آزادی کے حوالے سے سوشل میڈیا سمیت ہر فورم پر گرما گرم بحث چل رہی ہے، دوسری طرف پشاور کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے قدامت پسند ماحول میں پلی بڑی پاکستان کی پہلی باحجاب باکسنگ کوچ شہناز کمال نوجوان بچے بچیوں کو باکسنگ کے گر سکھانے میں لگی ہے۔ شہناز کی بیٹی ہادیہ کمال نے ان کی کوچنگ میں نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل جیتا ہے۔ باکسرز کی فیملی سے تعلق رکھنے والی شہناز کمال کا کہنا ہے کہ انہیں ابتدا میں بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، تاہم ان کے شوہر نے ہر جگہ ان کا ساتھ دیا۔ ہسبینڈ نے ساتھ دیا، لیکن جب ایک مقام پہ پہنچ گئی، نیشنل کوچ کے علاوہ جب انٹرنیشنل ہو گئی تو پھر سارے واہ واہ کرنے لگے۔ اس سے پہلے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہر جگہ پہ، ایون کہ مجھے اپنا گاؤں بھی چھوڑنا پڑا۔ شہناز کمال کے خامن سید کمال کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی اہلیہ کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر کوئی اور نہیں ہے تو میں اپنی بیٹی کو باکسر بنا دوں، تو میری بیٹی کے لیے پھر ظاہر ہے ایک فیمیل کوچ بھی ہونی چاہیے۔ تو میں نے اس نیت سے جو ہے پاکستان کے لیے، یعنی کہ بس یوں سمجھے کہ اب میں نے پٹھان معاشرے کو چیر پار کے میں آگے چلا گیا اور اپنی وائف کو اس میں لے آیا باکسنگ میں۔ امور خانہ داری میں ماہر شہناز کمال کے مطابق پاکستان میں خواتین باکسنگ کا مستقبل روشن ہے، تاہم کھیل کی ترویج کے لیے حکومتی سرپرستی ضروری ہے۔ سیر و سیاحت اور قدرتی حسن کو دنیا بھر میں پیش کرنے والا نشریاتی ادارہ نیشنل جیوگرافک بھی پاکستان کے قدرتی حسن سے مالا مال سیاحتی مقامات کا گرویدہ ہو گیا۔ ادارے نے پاکستان کے دیوسائی نیشنل پارک، وادی کاغان، مکران کے ساحلی علاقے اور دیگر مقامات کی دل موہ لینے والی تصاویر جاری کی ہیں، جنہیں دنیا بھر میں پسند کیا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔